बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जुमेरात को हम बिस्तरी करना कैसा है? जो लोग जुमेरात को हम बिस्तरी करते हैं और जो लोग जुमेरात को हम बिस्तरी नहीं करते, इनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, ज़रा गौर से सुने। जुमेरात को हम बिस्तरी करने के क्या फ़ायदे हैं, जुमेरात को हम बिस्तरी ना करने के क्या नुकसानात हैं, जुमेरात और जुम्मे को हम बिस्तरी क्यों ज़रूरी है और इसका सवाब क्या है, हदीस की रोशनी में इसका सवाब क्या है, हम बिस्तरी का सुन्नत तरीका क्या है और कौन से वक्त में हम बिस्तरी करनी चाहिए, बीवी के साथ हम बिस्तरी की गर्ज से सोना कैसा है और बीवी के साथ हम बिस्तरी की गर्ज के बगैर सो जाना कैसा है, बीवी हम बिस्तरी से नफरत क्यों करती है। ये तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। बीवी से मुबाशरत के दौरान मर्द जल्दी फरागत हासिल कर लेता है और बीवी को फरागत नहीं होती, जिसकी वजह यह है कि औरत फितरी तौर पर मरगूब तबीयत है और इसके एज़ाए जिनसी पोशीदा होते हैं, इसलिए इसके इंजाल में देर लगती है। मर्द गर्म तबीयत और इसके एज़ाए जिनसी ज़ाहिर और बाहिर हैं, इसलिए वह जल्दी फरागत हासिल कर लेता है। बीवी से हम बिस्तरी के दौरान अगर मर्द पहले फारिग हो जाए तो इसे बीवी के फारिग होने तक उसी हालत पर बरकरार रहना चाहिए। और दोनों के सुकून और फरागत की अहम अलामत यह है कि इन दोनों को ज़हनी और जिस्मानी इत्मीनान हो जाए। अगर बीवी को सैराबी नहीं हुई और इस हाल में मर्द अलग हो गया तो बीवी के दिल में तस्कीन ना होने की बजाय मोहब्बत की नफरत पैदा होगी। और अगर हर मर्तबा यही हुआ तो ख़तरा है कि वो अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए कोई और रास्ता तलाश ना कर ले। शोहर को हम बिस्तरी के लिए मुनासिब वक्त मुंतखब कर लेना चाहिए, इसलिए कि औरत हसास मिजाज होती है, लिहाजा अगर मर्द इससे ऐसे वक्त में हम बिस्तरी करेगा जो इसकी मर्जी के खिलाफ हो या इस वक्त वो बीमार या थकी हुई हो तो ये औरत के साथ ज़बरदस्ती होगी, जिससे अदावत और बुग़्ज़ पैदा होगा। इत्तबा का कहना है कि हम बिस्तरी करने में एतदाल से काम लेना चाहिए, और एतदाल यानी मियाना रवि ये है कि हर हफ्ते में ये काम 2 मरतबा किया जाए। हाँ, खसूसी हालात या तबी उतार चढ़ाव के एतबार से इंसान इसमें कमी या ज्यादती भी कर सकता है, लेकिन इसमें ज्यादती हरगिज नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि इससे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, अकल कमजोर हो जाती है और इंसान बेहिम्मत होकर कामकाज के काबिल नहीं रहता है। और इस्लाम ने इंसान पर जो जिम्मेदारियां आयद की हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाता। हम बिस्तरी 12 महीनों के तमाम औकात और अयाम में जायज़ है और दिन और रात में हर वक्त की जा सकती है, सिवाय इसके कि मर्द औरत रोजेदार हो या औरत हैज या निफास की हालत में हो। अबू दाऊद और निसाई की हदीस में आता है कि जो शख्स जुमे के दिन बीवी को गुस्ल पर मजबूर करे, यानी बीवी से हम बिस्तरी करके इसे गुस्ल पर मजबूर करे और खुद भी गुस्ल करे और नमाज के लिए जल्दी करे और अव्वल वक्त में जाए और सवार ना हो, पैदल चलकर जाए और इमाम के करीब बैठे और इमाम की बात को गौर से सुने और लोग वो बात ना करे, तो इसे हर कदम उठाने पर 1 साल के रोजे और खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। मोहतरम नाजरीन, हदीस शरीफ में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो कि वो कौन सा वक्त है जिसमें हम बिस्तरी करनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि औरतों को तो सवाब है लेकिन मर्दों को क्या सवाब है। हालांकि यह हया का मसला है, लेकिन इस्लाम और हदीस की रोशनी में ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि अज़दवाजी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह तबारक व तआला इसके नामे आमाल में एक नेकी लिख देते हैं, और अगर प्यार से शौहर अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह ताला इसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिख देते हैं। और शौहर जब अपनी बीवी से मुबाशरत यानी हम बिस्तरी करता है तो वो दुनिया व मा फीहा से अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहर गुस्ल करता है तो पानी का एक एक कतरा जो इसके जिस्म से गिरता है और इसके बाल को
ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کے بال کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شوہر غسل کرتا ہے وہ دنیا ما فیہا سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے وہ چیز عطا کرتا ہے جو دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے خوف سے میرا ڈر رکھتے ہوئے غسل کر رہا ہے اور غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں فخر کرتے ہیں تو یہ ہم بستری کرنے کی فضیلت ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ جو خامن ہم بستری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے تو وہ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی غرض نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سو رات گزارو، اس لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو گے تو اسے ہمت ملے گی اور اسے خوشی حاصل ہوگی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئیں، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے اور کون کون سے دن کرنی چاہیے اور کون کون سے دن نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے ہم بستری کی اتنی بڑی فضیلت ہے، سنت یہ ہے کہ ہم بستری جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پھر نماز کو جائے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اونٹ صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں جائے تو اس کو گائے کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جمعے کے لیے جائے اسے سینگ دار مینڈھے کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور چوتھی گھڑی میں جائے تو اسے مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر جب امام نکل آئے تو فرشتے خطبہ و ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے یعنی ہم بستری کرتا ہے اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعے کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بے پناہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنے کو افضل کہا گیا ہے کہ کل وہ غسل کر کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تمام ثواب سے مستفید ہو جائے گا، اسی لیے جمعرات کی رات کو ہم بستری کرنا افضل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری رات کے کس حصے میں کی جائے۔ فقہاء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ہم بستری رات کے تیسرے حصے میں کی جائے۔ جب آپ تیسرے حصے میں ہم بستری کر لیں تو اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ کو آرام کا وقت مل جائے، کیونکہ دن میں آپ کام محنت مشقت کر کے آتے ہیں تو آپ رات کے 2 حصے آرام کر لیں اور رات کے تیسرے حصے میں ہم بستری کریں اور کچھ دیر آرام کریں تاکہ آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو۔ ہم بستری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی شیر خوار بچہ بھی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کے پاس شیر خوار بچہ ہوگا تو آپ بہتر طریقے سے سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں اگر بچہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے تو پھر کوئی مضاحکہ نہیں۔ مہینے کی کن کن تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت میں ہم بستری کر سکتے ہیں، لیکن فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ہم بستری دن میں نہ کریں، رات میں کریں، کیونکہ رات کے وقت ہم بستری کے لیے افضل ہے۔ دن میں ہم بستری کرنا کوئی منع نہیں ہے مگر رات میں زیادہ بہتر ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مہینے کی
پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ ان 3 دنوں یعنی ان 3 تاریخوں میں شیاطین زمین پر زیادہ پھیلے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ان 3 راتوں میں ہم بستری نہ کریں، اس لیے کہ اگر وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بستری کے دوران شیطان بھی داخل ہو جائے، لہٰذا شیطان کی زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں ہم بستری نہ کرنا افضل ہے، اگر کریں گے تو ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ جمعرات کی شب کو ہم بستری کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ بہت سارے مرد ہم بستری کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو اس بارے میں فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے فوراً الگ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی بیوی کے ذہن میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے، اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب نکلا اور یہ مجھ سے الگ ہو گیا، تو یہاں سے اختلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جب آپ ہم بستری کر کے فارغ ہو جائیں تو اپنی بیوی کے فارغ ہونے تک آپ بستر پر لیٹے رہیں، آپ اسے گلے سے لگائے رہیں تاکہ آپ کی بیوی کو بھی سکون حاصل ہو جائے اور اس کے ذہن میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، آپ اس سے سکون حاصل کریں اور وہ آپ سے سکون حاصل کرے۔ جمعرات کی رات میں ہم بستری کرنا افضل ہے اور مہینے کی پہلی تاریخ، 15ویں تاریخ اور آخری تاریخ کو ہم بستری نہ کریں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ان تاریخوں میں ہم بستری کر لے تو یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ احتیاطاً شیطان سے بچنے کے لیے ان تاریخوں میں ہم بستری کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔